میں تو آپ کی قدموں کی خاک ہوں. تو لوگ کہتے ہیں بڑے عارضی پسند ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو سلطان رائی مصطفیٰ قریشی بیوی پہ گرم ہو رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے ہیں. وہ بیچاری 4 گھنٹے پکوڑے بنا کر لے کر آئی. ابھی لازم بات ہے کہ وہ حالت روزہ میں چکھنے سے رہی، اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جیسے دشمن کی فوج سامنے، یہاں پکوڑے، یہاں سموسے، یہاں پہ رول، اور حملے کے لیے بالکل تیار. اور اندر سے نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذائقے دار چیزیں ہمیں کھلاؤ پلاؤ. بولتے استاد فکر مت کرو، بس اذان ہونے دو پھر دیکھو. اب وہ کھایا تو نمک کم، کسی میں مرچیں تیز، تو وہ بیوی کو گالیاں بکنا شروع کر دیتی. یہ تم نے کیسا بنایا؟ کبھی نمک تیز کر دیتی ہے، کبھی وہ. ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کی ماتھے پہ پستول رکھ دیں یہاں پر اور بولیں آج پکوڑے تم بناؤ گے، سموسے بھی تم بناؤ گے، رول بھی. اگر نمک مرچ کم ہوا یہیں سے گولی ماریں گے، یہاں سے باہر نکلے گی. کرو. اب کیا کہے گا مفتی صاحب؟ میں تو حالت روزوں میں کیسے صحیح ایکوریٹ بنا سکتا ہوں؟ یہ بیوی بنائے گی، لیکن وہ نہیں بنایا تو اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دو. اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، اس کو گالیاں بک سکتے ہو. اور روزہ رکھا ہوا ہے حاجی صاحب نے، شور مچائیں گے تمہیں کمبختو، تمہیں نہیں پتا میرا روزہ ہے. اتنا بڑا پہاڑ توڑا حضرت، ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لیا، پاکستان کے جھنڈا لگایا. بھائی تعظیم کرو، خاموش ہو جاؤ پورا گھر، کوئی نہ بولے. چلیں بھی تو ایسے جیسے چور کی طرح چل رہے ہیں، کیونکہ حضرت کا روزہ ہے. دماغ پر گراں گزرتا ہے زور سے چلنا، اور پھر وہ 2 منٹ کے اندر سامنے والوں کو ان کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. غور کریں، کیا میرے اندر بہت غصہ ہے؟ کیا میں بکورا ہوں، بک پڑتا ہوں؟ کیا میں نمازیں قضا کر رہا ہوں؟ جو خرابی نظر آئے اس رمضان میں اس خرابی سے بچنا ہوگا. دیکھیں 1 بالٹی دودھ لیں اور اس میں تھوڑا سا چھینٹے گندے پانی کے ڈال دیں، کیا ہوگا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو ایسے ہی ہمارے بعض اوقات طرز عمل ایسے ہوتے ہیں کہ پوری عبادت کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو اور کوئی تم سے قاتلہ و شاتمہ، کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کوئی تم سے گالی گلوچ کرنے لگے، تو تم کہہ دو انی صائم، بے شک میں تو روزے سے ہوں. مرتين سرکار نے فرمایا 2 مرتبہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، روزے مجھ سے نہ لڑو جھگڑو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عام حالات میں اتنا نہیں لڑتے جتنا تھوڑا سا اسکوٹر لگ جائے بولے ادھر آ، حالت روزہ میں دھن دھن چھکا چھک اس کی ناک وقت توڑ دیتا اور شور شرابہ مچاتا ہے. اس لیے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی تمام بری عادات کو دور کرنا ہے. نمبر 2 صحبت سے اچھی صحبت کی طرف آئے، بری صحبت ترک کرنی ہے. تیسرا سوشل میڈیا، کوشش کریں سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. دیکھیں ضروری نہیں کہ سوشل میڈیا کا ہم نام لیتے ہیں تو غلط چیز ہی ہو، بعض پازیٹیو چیزیں بھی دیکھتے ہیں. یوٹیوب بھرا ہوا ہے اچھی چیزوں سے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اسی طرح بہکا کر. ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں، بھائی کیوں کر رہے ہو یار، چلنے دو نا. ایک نوجوان نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں بہنوں کو قرآن اور حدیث بھیجوں فیس بک پر. میں نے کہا بھائی بہنیں رہ گئیں، بھائی مر گئے تیرے، کیا ضرورت ہے تمہیں بھیجنے کی؟ یہ جو تمہارے ہمدردی کا جذبہ بھی اٹھ رہا ہے نا، ابھی تم اخلاص محسوس کر رہے ہو، کل دیکھو شیطان کس طریقے سے تمہیں دوستی کی طرف لے کر آئے گا، پھر بے تکلف ہونے کی طرف لے کر آئے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ تم ریاکاری کی طرف آ جاؤ، کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے وہ سامنے والے کو اپنی عبادت سے متاثر کر کے اپنے مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پیر حضرات آپ دیکھ لیں جو جعلی قسم کے، یعنی جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں، جعلی عاملوں کو دیکھ لیں. اور معذرت کے ساتھ میں نہ نعت خوانی کا مخالف ہوں، نہ نعت خوانوں کا مخالف ہوں. میں ان نعت خوانیوں کا مخالف ہوں جن کے اندر ہماری نعت خوانیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں ان نعت خوانوں کا مخالف ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بے دردی سے اس کا خون کر کے اور نبی کی اطاعت سے نفرت کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہمت فراہم کر رہے ہوتے ہیں. ایک داڑھی منڈا مجھے نعت خوان ملا مکے کے اندر، عمرہ کر کے آیا تھا. تو میں نے، بڑا معروف ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، مقصود کسی کی خدا نہ خواستہ شخصیت کو داغدار کرنا نہیں ہے. تو میں نے اسی پیار سے، وہ مجھ سے بے تکلف ہے، میں تھوڑا سا گال پہ ہاتھ پھیرے، میں نے کہا یار اب داڑھی بڑھا لو. اس نے کہا مفتی صاحب میں اسٹریٹ فارورڈ ایک بات آپ کو کہوں. میں نے کہا کہو. کہنے لگا میری بیوی کو داڑھی پسند نہیں. آپ اندازہ کریں یہ حالت ہے ہماری. تو نعت خوانی کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ہماری یہ نعت خوانیاں جو ہیں اس میں بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انہی کے اندر مشغول ہو کر پھر سمجھتے ہیں کہ شاید اب میری نجات ہو گئی ہے، کیونکہ میں نعت خوانی میں بھی بیٹھا ہوں، میں 12ویں میں بیٹھتا ہوں،
میں نے 11ویں بھی کی ہے اور ختم قادریہ بھی کی ہے، نجات ہو جائے گی۔ پھر وہ فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور برائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مستحبات اختیار کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن تھوڑی سی اس میں احتیاط کریں۔ اور ضمناً یہ بات آ گئی تو میں آپ سب کو ایک شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را رسومات سے باہر نکلیں۔ ایک ہوتی ہے رسم، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ بعض اوقات ہم رسم نبھا رہے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے نا، چاہتے ہیں چلا ہی جائے، لیکن رسمی طور پہ کہہ رہے ہیں یار بیٹھو نا، کھانا کھا کے جانا نہیں گھر، اور دلی دل میں کہہ رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے جانا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جائیں گے۔ اور کوئی ڈھیٹ سا ہو تو آپ نے کہا کھانا کھا کے جانا، اچھا وہ بیٹھ گیا۔ اس کو تو آفر کرنا ہی مصیبت ہے۔ اس کا مطلب آپ نے رسمی طور پہ کہا تھا، دل سے نہیں، حقیقت نہیں۔ ہماری مذہبی رسومات میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ رسمی طور پہ ہم کر رہے ہیں، اس میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ میں 2 دلیلیں اس پر دے دیتا ہوں۔ ایک تو میں کہتا ہوں کہ اپنی نعت خوانیوں سے 4 چیزیں نکال لیں، پھر پبلک کو جمع کر کے بتائیں۔ ایک مشہور نعت خان کو مت بلائیے گا نا، لوکل نعت خان جو غیر معروف قسم کے میرے جیسے، ان کو بلا لیں۔ میں نعت خان نہیں ہوں، ویسی مثال دے رہا ہوں، مجھ جیسے کو بلا لو چلو۔ نمبر 2 اس میں ایکو ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 اس میں لنگر نہ ہو۔ نمبر 4 عمرے کے ٹکٹ نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ لاکھوں کو ٹھاٹے مارتا سمندر کیسے عشق مصطفیٰ کے لیے آتا ہے۔ چند ہی لوگ بیٹھے ہوں گے سامنے، باقی بھاگ جائیں گے، کہاں گئے تمہارا عشق مصطفیٰ؟ یہ ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو نعت خوانی میں نہیں۔ آپ ایکو ساؤنڈ پر جب کوئی نعت خان، آرٹسٹ نعت خان نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس حزب نفس کے لیے آتے ہیں، آخر میں بریانیوں کے لیے آتے ہیں۔ آپ عمروں کے ٹکٹ کے لالچ میں آتے ہیں، ورنہ نہ آئیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اگر یہ کسی نعت خان کے نام پر پبلک بہت ساری آ جائے اور جب پیک کا ٹائم آئے کہ وہ آنے والا ہے، شاید اعلان ہو جائے بڑی معذرت چاہتے ہیں کہ حضرت کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ آ نہیں سکیں گے، آدھے سے زیادہ مجمع اٹھ کے چلا جائے گا۔ حالانکہ نبی کا ذکر تو اب بھی ہو رہا ہے، محبوب کا ذکر تو اب بھی ہے، لیکن ہم محبوب کے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے۔ اندر سے آواز آئی تھی چلو ذرا مزہ آئے گا، بیٹھیں گے، فلاں نعت خان آ رہا ہے، مزہ آئے گا۔ یہ ہم بھی اس کے لیے بھی نفس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ اپنا احتساب کرنا ہی ہم لوگوں کو بعض اوقات نہیں آتا۔ تو یہ نعت خوانیوں کے اندر اگر یہ چیزیں ہٹا دی جائیں تو پھر دیکھ لیں آپ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو پہچان کر اس روزوں سے پہلے ان سب کو ختم کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کم از کم اس رمضان میں جتنا ہو سکے، لیکن قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مجھ سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ حدیث کے قریب آئیں، اس رمضان میں کوشش کریں کہ حدیث سے بھی اکتساب ہو، اکتساب فیض ہو، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر مجھے غالب گمان ہے کہ آپ میں سے کسی کے گھر میں بھی سیاہ ستہ کا سیٹ نہیں ہوگا، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے بخاری کو کبھی اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا، حالانکہ یہ آپ کے محبوب کا کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن، ایک میری سنت۔ سنت سے مراد حدیث۔ اب آپ کہیں گے قرآن تو ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی آیت آپ کو عرض کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کسی بھی چیز سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو وہ لینگویج پتہ ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ میں آپ کو ایک ہدایت دینے والوں کو اس پر آپ عمل کر لینا۔ اگر آپ نوکری پیشہ ہے پروموشن ہو جائے گی، کاروبار کرتے ہیں تو ترقی پا جائے گی، آپ کے سرہانے روزانہ 5000 کا نوٹ حلال اور طیب بیان کر لیں گے۔ بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج تک پوری زندگی ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے ختم نہیں کیا۔ افسوسناک صورتحال ہے، کس قدر دردناک صورتحال ہے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے، اگرچہ اجمالی ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کرتی ہے۔ لیکن مسلمان کو اس کے پڑھنے کی فرصت نہیں۔ وہی قرآن کھلے گا، جلدی گھر میں پڑھ رہے ہوں گے، آج اس رمضان 2 قرآن ختم کیے، 3 قرآن ختم کیے۔ رمضان میں تراویح کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن ہم سن لیتے ہیں۔ سعادت کی بات ہے، اس کا انکار نہیں، ثواب بھی ملے گا، اس کا انکار نہیں۔ آپ کو ترجمہ نہیں آتا تب بھی قرآن کی تلاوت آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہے۔ لیکن جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ خالی ہم ثواب حاصل کریں، تو ہدایت کے لیے تھا، اور وہ سمجھ میں آئے گا تب ہوگا۔ اور ہماری تراویحاں تو ہوتی ایسی ہیں کہ افطار میں اتنا ڈٹ کے کھا لیتے ہیں
اور تراویح تک 3 شفٹیں ہماری لگتی ہیں. ایک تو اس ٹائم جب دسترخوان پہ کھا رہے ہوتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر آتے ہیں تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ پکوڑے سموسے ویسے ہوتے ہیں، یہاں سے گزرے سموسہ منہ میں رکھا یہاں نکل گئے، واپس آئے 2 چمچے چاٹ کھائے ادھر کو نکل گئے. وہ اتنا ٹینکی فل ہوتی ہے. اور پھر وہ غنود کی چڑھنے لگتی ہے کہ جب ہم تراویح پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں اور اندر سے آ جاتی ہے قاری صاحب اب اپنا کام کریں، فقیر اپنا کام کرے گا. وہ قرآن پڑھے گا، ہم خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر سو جاتے ہیں دوسرے کے کندھے کے اوپر. وہ بیچارہ ہٹاتا رہتا ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں، اکتساب فیض پورا حاصل کرو، مجھے ٹچ کرنے دو، کیونکہ میں تمہارے اوپر سوؤں گا تو تمہارے درجات وہاں 7ویں آسمان تک بلند ہو جائیں گے. پھر ہمیں ہوش اس وقت آتا ہے جب وہ قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. پورا قرآن ختم کر لیا، سن لیا، سعادت کی بات ہے. لیکن کافر آ کر کہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا پڑھا گیا تھا، ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہم بھی چاہتے ہیں فیض حاصل کریں. تو ہمارا مسلمان کہے گا کہ بڑی معذرت، مجھے خود نہیں پتا میرا رب مجھ سے کیا بات بیان فرما رہا ہے. اور حدیث میں بار بار یہ شعور بیدار کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کو اگر اپنی زوجہ سے محبت ہے، زوجہ کا میسج آ جائے وہ لذت پیدا کرے گا اور آپ ضرور اس کو پڑھیں گے، کیونکہ زوجہ آپ کی محبوب ہے تو محبوب کا کلام لذت پیدا کرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر زوجہ سے انڈرسٹینڈنگ ہے میسج آئے اور پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں. کوئی قریبی دوست کا میسج آ جائے پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر سکیں گے؟ جو عشق مجازی ہو جاتا ہے بعض اوقات، کسی کا میسج آیا جس سے عشق ہے اس کا میسج پڑھے بغیر ڈیلیٹ کر دیں. بلکہ اس طرح کے جو کلوز فرینڈز ہوتے ہیں یا ریلیشن شپ بڑی کلوز ہوتی ہے اس کا میسج تو سیو کر کے ڈراٹ میں رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً رات کو سوتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. امی بھی کہتی ہے بیٹا آج کل بڑے ہنس کے دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کچھ چکر چل رہا ہے اس کا، بڑی مسکراہٹ آ رہی ہے چہرے پہ. نہیں بس ایسے ہی، اتنی خوشی، اتنا مزہ. نبی بھی تو ہمارے محبوب ہے نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. اپنا احتساب، وہی رسمی نعرے. نبی کریم کا کلام کبھی پڑھا ہے ہم نے؟ اپنے محبوب کا کلام ہے ہمارے گھروں کے اندر کلام. حدیث کا ذوق اور شوق ہے، پوسٹ میں کبھی آ گئی تو پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد چھوڑ دی، بھول گئے. ہمارے ذہنوں کے اندر نبی کا کتنا کلام موجود ہے بتا؟ نہیں ہے. ایسی سیرت مصطفیٰ پہ مشتمل کوئی کتاب رکھیں. ایک مسلمان کو اپنے نبی کی پوری تفصیل معلوم ہونی چاہیے، اور نہ صرف معلوم ہو بلکہ یہاں محفوظ ہونی چاہیے کہ سرکار پیدا ہوئے تھے تو کیا کیا واقعات ہوئے تھے. پھر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال اپنے پاس رکھ کے آپ کو دودھ پلایا، کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے. بچپن کیسے گزرا، لڑکپن کیسے گزرا، پھر نوجوانی، پھر آپ کی تجارت، پھر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے 25ویں سال میں نکاح، اور پھر اس کے بعد عالم جوانی کے اندر آئے اور 40 سال میں اعلان نبوت. پھر 13 سالہ مکی زندگی میں شدائد برداشت کیے سرکار نے. پھر ہجرت، پھر 10 سالہ مدنی زندگی. پہلے سال کیا ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، ہر سال کیا کیا وہ ہمارے نبی کے ساتھ. پھر آپ کا انتقال کیسے ہوا، جنازہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا، اگر ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا. پھر سرکار کی ازواج کتنی تھی، ان کے نام کیا ہیں. آپ کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہیں. آپ کے بیٹے کتنے تو ان کا نام کیا ہے. یہ سب مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اس کو بھی اپنے رمضان کی تیاری کا حصہ بنائیں. جب ہم پڑھیں گے، قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر سے، حدیث شرح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، سیرت پڑھ رہے ہیں، خرافات ذہن سے نکلیں گی، پاکیزگی اپنی جگہ گھیریں گے. آوارہ اگر دوستوں سے بچیں گے، سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، برکات ہی برکات حاصل ہوں گے. اس کے بعد سابقہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر سے اتاریں. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. جب تک گناہ ہمارے نام اعمال میں لکھے رہیں گے، ہم صحیح اپنی عبادات کی برکات کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے. اور مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ 6 طرح کی توبہ ہوتی ہے، یاد رکھیے. توبہ کا ایک بنیادی مفہوم تو یہ ہے کہ جو گناہ پہلے ہم نے کیا ہو اس پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. یہ ہے توبہ. جیسے کسی نے مثال کے طور پہ شراب پی، اب وہ بیٹھا، اس کو یاد آیا میں نے شراب پی تو نادم ہوا، شرمندہ ہوا. پھر اس نے سوچا یار میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ شرابی کو جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے گا، تو اگر مجھے بھی پلایا تو دل میں خوف پیدا ہوا. تو اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. پختہ ارادہ، بس یہ توبہ تھی. نام اعمال سے گناہ مٹا دیا جائے گا.
لیکن گناہ جو ہوتے ہیں وہ اولاً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہم نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے، ایک بندوں کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم نے کوئی بدنی عبادت ترک کی ہوتی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھی، روزہ قضا کر دیا، یا مالی عبادت کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے، کیونکہ جتنی بھی مالی عبادات ہیں قضا کا کوئی تصور نہیں، قربانی نہیں کی تو قضا نہیں ہوگی، آئندہ زندگی میں اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اتنی ایک قربانی کی قیمت دینی ہوگی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ گویا کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دی، قضا نہیں ہوتی اس کی، یہ